الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اللہ کی تجلیات اور صفات کا مظہر عدم ہے۔ اس رب کا انتہائی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان پیدا فرمایا اور اپنا خلیفہ اس دنیا میں بنایا۔ آپ ذرا سوچئے کہ اگر خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ ہمیں بندر بنا دیتا تو ہمارے ناک میں کسی نے نکیل ڈالی ہوتی، ہمیں نچا رہا ہوتا، مداری ہمیں لے کر جا رہا ہوتا، ہم جنگلوں میں پھر رہے ہوتے۔ آج جو ہم عزتوں کے ساتھ بیٹھے ہیں یہاں، یہ ہمارے رب کا کرم ہے۔ خود سوچ لیجئے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں گدھا بنا دیتا تو گدھے پر تو سامان لادا جاتا ہے، اس کی آہ و پکار کو کوئی نہیں سنتا، وزنی بوجھ کو کوئی نہیں دیکھتا، بلکہ گدھے پر لاد دیا جاتا ہے کہ کوئی نہیں، اس کا کام ہی یہ ہے بوجھوں کو اٹھانا، بے شک تکلیف میں رہے، بوجھ اس کے اوپر لاد دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ پڑھ لیجیے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان پیدا فرمایا، اس پر جتنا اس کا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ دوسری اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے وہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے، انسان بنانے کے بعد بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے۔ ہم ان کی امتی ہیں جو رو رو کر ہمارے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ یہ اللہ رب العزت کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس پر ہم جتنا اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ اگر ہم مومن نہ ہوتے، یہود و نصارہ ہوتے، آگ کی پرستش کرنے والے ہوتے، بتوں کی پوجا کرنے والے ہوتے، یہ جو پیشانی میرے رب کے حضور جھکتی ہے یہ بتوں کے آگے سرنگوں ہو جاتی، تو میرے بھائیو ہم جیسی بھی گراوٹ پھر کسی کو ملتی؟ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی عظیم نعمت سے یہ نوازا ہے کہ ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، نومولود بچے جب چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت سے کلمہ طیبہ کا لوری دے کر ان کو سلا رہی ہوتی ہیں۔ بچے بچیاں چھوٹی، ان کو لوری یوں دی جاتی ہے، حسبی ربی جل اللہ۔ دیکھیں شروع دن سے ہی ہمارے لیے کتنا رحمت والا اللہ تعالیٰ نے ماحول بنا دیا کہ ان ترانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا کیا ہے۔ جب ہم پیدا ہوئے تو ایک کان میں اذان کہی گئی، دوسرے کان میں اقامت کی گئی۔ میرے بھائیو یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ پیدا ہوتے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بتا دیا گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بتا دیا گیا۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے، اس پر ہماری جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی ہم تعریف کریں اتنی کم ہے، اور جتنا شکر بجا لائیں اتنا کم ہے۔ جب ہم تھوڑے سے بڑے ہوئے تو ہمارے والدین، ہماری والدہ ہمیں تیار کیا کرتی تھی، ہمارے والد صاحب اپنی انگلی میں پکڑ کر ہمیں مسجد میں لے جایا کرتے تھے۔ کتنا بڑا احسان ہے۔ لوگ خرمستیوں میں وقت گزارتے ہیں کفار، اور ہم مسلمان الحمدللہ شروع دن سے ہی ایک نورانی ماحول میں پرورش پاتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں پھر نماز سکھلائی جاتی ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ ہم جب تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو کوئی خانقاہ میں چلا جاتا ہے، کوئی تبلیغ میں چلا جاتا ہے، کوئی دین کی محنت میں لگ جاتا ہے، کوئی قرآن حفظ کرنے میں لگ جاتا ہے، کوئی علم پڑھنے کے لیے مدرسے میں چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیو یہ وہ نعمت ہے دین اسلام کہ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔
یہ احساس شکر جو ہے یہ ہمیں اپنے اندر بیدار کرنے کی ضرورت ہے. جب تک بندے کو شعور نہیں ہوتا بندہ سمجھتا ہے کہ شاید یوں ہی زندگی گزرتی ہے. یوں نہیں. جب ٹھوکر لگتی ہے اللہ کی طرف سے کوئی امتحان آتا ہے, کوئی شیطان کی سوچ اگر ذہن میں آئے تو اللہ تعالیٰ پھر رہنمائی فرما دیا کرتے ہیں. ایک اللہ والے تھے, وہ مسجد کی طرف جب جانے لگے تو دیکھا کہ ان کا جوتا ٹوٹا ہوا تھا, وہ پہن نہیں سکتے تھے. انہوں نے ٹوٹے ہوئے جوتے کو ایک طرف پھینکا کہ نماز کا وقت ہے, ذرا میں جلدی چلا جاؤں گا. اب ننگے پاؤں جا رہے ہیں. ننگے پاؤں جاتے ہوئے شیطان نے ان کے ذہن میں ایک وسوسہ ڈالا کہ دیکھو تم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہو, اللہ کے حضور تم جھکو گے, وضو کرو گے, نماز پڑھو گے, وہاں بیٹھ کر ذکر اذکار کرتے رہو گے. اب ننگا فرش ہے, تم ننگے پاؤں جا رہے ہو. اللہ چاہتا تو تجھے ایک جوتا دے دیتا. یہ شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اگر اللہ چاہتا تو تجھے جوتا دے دیتا. اس نماز کا تمہیں کیا فائدہ؟ تو گھر میں ہی نماز پڑھ لیتا, گرم فرش تھا, تو نے تکلف کیا مسجد کی طرف جانے کا. اب یہ خیال جب ذہن میں آیا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی رہنمائی کیا کرتے ہیں, پھر اس وسوسے کا توڑ کیا کرتے ہیں. لیکن کس کو؟ جس کو احساس ہو, جس کو ایمان کی اہمیت کا پتہ ہو, جس کو مسجد کی عظمت کا پتہ ہو, جس کو عبادت کی چاشنی اور لذت ملی ہوئی ہو. اللہ تعالیٰ اس کو یہ احساس پیدا کرتے ہیں اس کے اندر. تو کہتے ہیں کہ جو ہی وہ آگے بڑھے تو دیکھا کہ ان کے قدموں میں تو جوتا نہیں تھا, سامنے سے ایک بندہ آ رہا تھا, اس کے قدم ہی نہیں تھے اور بیساکھیوں کے سہارے چل رہا تھا. اس نے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کہ یا اللہ تیرا کتنا احسان ہے کہ آپ نے چلنے کے لیے ہمیں پاؤں عطا کیے. بہت سے لوگ تو اپاہج ہیں, لنگڑے ہیں, وہ چل نہیں سکتے, لیکن وہ لنگڑا پالا چلتے ہوئے بیساکھیوں کی لکڑی کے سہارے مسجد میں آتے ہیں. تیرا کتنا شکر ہے کہ اللہ تو نے ہمیں پاؤں دے رکھے ہیں. اس پر میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کا شکر, نعمتوں کا احساس ہمارے اندر آنا چاہیے. ایک نقطہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دین کے معاملے میں ہمیں ہمیشہ اوپر والے کو دیکھنا چاہیے اور دنیا کے معاملے میں ہمیشہ نیچے والے کو دیکھنا چاہیے. تب احساس شکر پیدا ہوتا ہے. مثلا اگر کوئی بندہ بہت زہد والا ہے, تقوی والا ہے, پرہیزگاری والا ہے, تو ہمارے اندر یہ سوچ پیدا ہونی چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ آپ نے اس کو یہ عمل کی توفیق عطا فرمائی. وہ رات کو تہجد پڑھتا ہے, وہ دن کو استغفار کرتا رہتا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درود شریف کا ہدیہ بیچتا رہتا ہے, دیگر اعمال کرتا رہتا ہے. میں مصروف رہتا ہوں, مجھے یہ موقع نہیں ملتا, یا اللہ مجھے بھی اس جیسا بنا دے. لیکن ہمارا معاملہ تو الٹ ہوتا ہے. ہمیں کوئی نماز کے لیے کہے, آگے سے ہم جواب کیا دیتے ہیں کہ تمہارے بچے کدھر ہیں, تم تو نماز پڑھتے ہو, تمہارے بھائی تو نماز کوئی نہیں پڑھتے, تمہارے بچے نماز نہیں پڑھتے, تمہاری بیوی تو ایسی, وہ بھی نماز کوئی نہیں پڑھتی. تو یہ شیطان کا وہم اور وسوسہ ہوتا ہے کہ دین کے معاملے میں نیچے والے کو ترجیح دیتا ہے وہ. لیکن مومن کی انتخاب اور مومن کی چوائس یہ ہوتی ہے کہ وہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے. جب یہ سوچ پیدا ہوتی ہے تو پھر احساس شکر پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ آپ نے اگر مجھے دنیا کے مال و منال نہیں دیا تو یہ تھوڑا احسان ہے کہ آپ نے مجھے بے عیب جسم دے دیا, یہ تھوڑا احسان ہے کہ آپ نے مجھے انسان پیدا کیا, یہ آپ کا بہت بڑا کرم ہے کہ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا کر دیا. تو یہ دین کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھنا ہے اور دنیا کے معاملے میں ہم نے اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا ہے. ایک بندہ تھا, ایکسیڈنٹ ہوا, ایکسیڈنٹ میں اس کو ماتھے پر چوٹ لگی, آنکھ بچ گئی, لیکن اس چوٹ کی وجہ سے اس کی آنکھ کی پلک ضائع ہو گئی, وہ کٹ گئی. آنکھ سلامت لیکن پلک نہیں. اب اس نے کہا کہ الحمدللہ آنکھ بچ گئی, اب میں دیکھ تو سکتا ہوں, لیکن ایک نعمت, چھوٹی سی نعمت,
جو آنکھ کی پلک ہوتی ہے وہ اس کی چلی گئی. اب پلک کے جانے کی وجہ سے اس کے اندر جو ڈسٹ ہے، دھول ہے، وہ جانے لگ پڑی. اس کی آنکھ پہلے سرخ رہنے لگ پڑی. جب سرخ رہتی تو پانی کے چھٹے لگاتا. اب پانی کے جب چھٹے لگاتا تو وہ ساری جگہ پر ریشز پڑ گئے، آنکھ لال سرخ ہو گئی. ڈاکٹروں کو دکھایا کہ یہ کیا وجہ ہے. اس نے کہا، ڈاکٹر نے، کہ تم اپنا ہاتھ پانی میں چند منٹ، آدھا گھنٹہ بھگو کر رکھو تو ہاتھ تمہارا گل جائے گا، اس کی جلد نرم ہو جائے گی، پھر تم اس ہاتھ سے کوئی کام نہیں کر سکو گے، پھر اس پر ہلکی سی ریش بھی آئے گی تو اذیت دے گی. یہی حال تمہاری آنکھ کا ہے کہ پتلی نہ ہونے کی وجہ سے، پتلی کٹ جانے کی وجہ سے اب اندر ایک آٹومیٹک اللہ تعالیٰ نے وائپر لگا رکھے ہوتے ہیں. جب ہم آنکھ کو بند کرتے ہیں، پتلی کو بند کرتے ہیں، تو تھوڑا سا پانی اللہ رب العزت نے نظام بنا رکھا ہے کہ آنکھ کے شیشے کو صاف کر دیا کرتا ہے. زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی. جب ہم اپنی آنکھ سے چھٹے لگاتے ہیں تو زیادہ پانی لگتا ہے. اگر لگاتار زیادہ پانی لگانا شروع کر دیں تو آنکھ ایک وقت آئے گا ضائع ہو جائے گی. باقی نعمتوں کو چھوڑ دیجئے میرے بھائیو. یہ جو پتلی کے اندر ہلکا سا ایک چھوٹا سا ننھا سا قطرہ اللہ تعالیٰ سب پھینکتے ہیں آنکھ کو صفا کرنے کے لیے، یہ اگر پانی کی ایک ہلکی سی بوند بھی اللہ تعالیٰ واپس اس نعمت کو لے لیں تو ہم دیکھنے کے قابل نہ رہیں. اس نعمت کو ہم نعمت ہی نہیں سمجھتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اگر میری نعمتوں کو گننے پر آؤ، میری نعمتوں کو تم شمار کرنے پر آؤ تو تم شمار نہیں کر سکتے. واقعی دنیا جہاں کے درخت، اگر ان کے پتے ہم شمار کرنا چاہیں تو ہمارے لیے بہت مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں. اگر ساری کی ساری دنیا کی ریت اس کو شمار کرنے پر آئیں، لیکن میرے رب کے علم میں ہے، وہ کسی کو بتانا چاہے تو بتا سکتا ہے. لیکن ایک بات طے ہے کہ آسمان کے ستاروں کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو. گنتی میں کتنے ہیں؟ اللہ کسی کو بتانا پہ آئیں تو بتا سکتے ہیں، لیکن ایک چیز کا دعویٰ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا قرآن پاک میں کہ میرا بندہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنے پر آؤ تو شمار نہیں کر سکو گے. واقعی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی ہیں ہمارے اوپر کہ ہم ان کو گن نہیں سکتے. ذرا غور کیجئے، ہم بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر سے جا کے پتہ کرتے ہیں کہ جی ہمارا پیٹ لوز ہو گیا، ہمیں انفیکشن ہو گیا، ہمیں پرابلم آ گئی. تو ڈاکٹر کہتا ہے جی کہ برسات کے دن ہیں تو بیکٹیریل ڈیزیزز بہت زیادہ ہیں، تو آپ کو کسی بیکٹیریا نے انفیکٹ کر دیا ہے، تو آپ چند دن بعد انشاءاللہ صحت مند ہو جائیں گے. بیکٹیریا کے بارے میں سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ چھوٹا تو ہوتا ہے لیکن مائکروسکوپ سے دیکھا جا سکتا ہے اور اس کے اندر زندگی بھی ہوتی ہے. ایک اور چیز ایجاد کر دی سائنسدانوں نے، کہتے ہیں کہ بیکٹیریا تو جاندار ہوتا ہے لیکن وائرس کے بارے میں وہ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ جاندار ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں نہیں جاندار بھی نہیں. اس کو اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے کسی جاندار کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے انسان کے اندر وائرس چلا جائے تو وہ اس کو زندہ رہنے کے لیے ایک جاندار کی ضرورت تھی، مل گئی، وہ زندہ ہے. اور وائرس ایک ایسی چیز ہے کہ جو مائکروسکوپ سے بھی دوربین ایسی ہو کہ جو اس سے ہزاروں گنا چھوٹی چیز کو بھی دکھا سکے، وہ وائرس کو دیکھ سکتی ہے. میرے بھائیو، وہ وائرس اس فضا میں اربوں کی تعداد میں، کوئی ایک وائرس ایسا ہوتا ہے جو ہمیں بیمار کر دیتا ہے. یہ اربوں کی تعداد میں جو وائرس سے ہمیں بچانے والی ذات ہے، وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. لیکن آج جب بھی شکر کا موقع آتا ہے ہمارے منہ سے کفران نعمت ہی نکلتا ہے. مثلا کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ کا کاروبار کیسے جا رہا ہے، تو اب یہ موقع تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ڈھول بجاتے، الحمدللہ کہتے، اور ہم کہتے کہ دیکھیں
اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت کاروبار کی دے رکھی ہے اور بہت اچھا کاروبار چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نان نفقے کا بندوبست کر رکھا ہے, اسی وجہ سے ہمارے بچوں کے پیٹ پلتے ہیں. میرے رب نے ہم پر احسان کیا کہ کاروبار دے دیا, لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں, آج کل تو کاروبار مندے کا شکار ہے. ہر وقت شکوہ, ہر وقت کفران نعمت, ہر وقت اللہ تعالیٰ کے شکوے ہی شکوے. میرے بھائیوں, ان شکووں سے اپنے زبان کو جتنا ہم بچائیں گے, اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنے ہی ظاہر ہو کر ہمارے سامنے آئیں گی. جب بھی کوئی صحت کا پوچھے, جب بھی کوئی بچوں کا پوچھے, جب بھی کوئی کاروبار کا پوچھے, زراعت کا پوچھے, ہمیں فوراً کہنا ہے کہ الحمدللہ, اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں پالنے کے ذرائع پیدا فرما دیے. اب دیکھیں, بعض بندے مستقل نقصان میں چلتے ہیں, بعض بندے مستقل ان کی زراعت نقصان میں ہوتی ہے, بعض بندوں کی رزق میں مستقل کمی آتی رہتی ہے. وہ حالات کی زنجیریں کون پہناتا ہے؟ میرا رب پہناتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے, مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت رکھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ دوہرا دیجئے, اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت رکھتے ہیں. مفہوم حدیث ہے. اور بندے سے محبت رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس بندے کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ایمان ہے. اگر میں نے اس کو رزق زیادہ دے دیا تو رزق زیادہ دینے کی وجہ سے یہ اپنے ایمان کو ضائع کر بیٹھے گا. چنانچہ وہ رزق کو اس میں کمی لا دیتے ہیں تاکہ میرا بندہ میرے در کا محتاج ہو کر مجھ سے دعائیں مانگتا رہے اور میں اس کے ایمان کی حفاظت کرتا رہوں. یہ مفہوم حدیث ہے. حالات کی جو زنجیریں ہیں, اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں آتی. اللہ کے خزانے لامحدود ہیں. چڑیا کی چونچ میں پانی زیادہ آتا ہے, اگر اس کی نسبت ہم سمندر سے کریں تو پھر بھی ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں. میرے بھائیوں, یہ نسبت بھی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے انسانوں کو ہر طرح کی نعمتیں دے کر اس دنیا میں رکھ لے. اللہ کے خزانے میں چڑیا کی چونچ میں آئے ہوئے پانی کے بقدر بھی کمی واقع نہیں ہوتی. اس لیے میرے بھائیوں, جو رزق کی تقسیم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ اس کو مشروط رکھا ہے. اگر ہمارے ایمان میں بعض اوقات کمی آنے کا اندیشہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ رزق میں کمی کر دیتے ہیں. اس لیے میرے بھائیو, احساس شکر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنے کی ضرورت ہے. تو نعمتوں میں جو بھی اضافہ ہوتا ہے اس کے لیے ایک ضابطہ اور ایک اصول سن لیجئے. وہ ضابطہ اور اصول کیا ہے؟ وہ ضابطہ اور اصول شکر ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ کنجی ہمیں, رزق کی کنجی, نعمتوں کی کنجی, اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں کی کنجی مومنین کو عطا فرما دی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. اس لیے کبھی بھی شکوہ نہیں کرنا. حالات کا شکوہ, زمانے کا شکوہ, حالات جو پاکستان میں چل رہے ہیں ان کا شکوہ بنیادی طور پر اللہ رب العزت کا شکوہ ہے. ہم نے یہ شکوہ نہیں کرنا. ہم نے کہنا ہے کہ ہماری خطاؤں کی وجہ سے ہمارے رزق میں, ہماری نعمتوں میں کمی آ رہی ہے, اور پھر ہمیں استغفار کی کثرت کرنی ہے. جو ہی استغفار کی کثرت ہوگی اللہ تعالیٰ نعمتوں پر شکر ادا کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ پھر ان نعمتوں میں اضافہ فرما دیں گے. میرے بھائیو, شکر کی دو قسمیں. اب جتنی بھی نعمتیں ہیں, اب ہم نے شکر تو کرنا ہے انشاءاللہ آئندہ زندگی میں, ہر چیز کا شکر ادا کرنا ہے. تو علماء فرماتے ہیں شکر کی دو قسمیں ہیں. ایک شکر کی قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی تو ہم کہیں الحمدللہ. ایک شکر کی یہ لسانی قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دنیا کی دی, اچھی سواری دی, اچھا گھر دے دیا, اچھی بیوی دے دی, بچے بچیاں دے دی, دنیا کی دیگر نعمتیں دی دی. تو لسانی شکر یہ ہوا کہ ہم زبان سے سارے کہیں الحمدللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا لسانی شکر ہے. اور ایک اللہ تعالیٰ کا جسمانی شکر ہے. وہ جسمانی شکر کیا ہے کہ انسان اپنے پورے جسم کو اللہ کی اطاعت پر لگا دے.
جسم کا ایک ایک عضو اللہ تعالیٰ کے حکموں کا پابند ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جسمانی شکر ہے۔ اب ہاتھوں کا شکر کیا ہے؟ یہ ہاتھ دینے والی ذات کون سی ہے؟ محبت سے پکاریے اللہ، یہ ہاتھ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر ہمارا ہاتھ نہ ہوتا تو ہم معذور ہوتے۔ اس ہاتھ کا شکر کیا ہے کہ اس ہاتھ کو یتیم کے سر پر رکھا جائے۔ اس ہاتھ کا شکر یہ ہے کہ بیوہ کی مدد کی جائے۔ اس ہاتھ کا شکر یہ ہے کہ کسی بوڑھے اور ضعیف کو روڈ کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر پہنچایا جائے۔ اس ہاتھ کا شکر یہ ہے کہ نیکی کی ترویج اس ہاتھ سے کی جائے، برائی کو اس ہاتھ سے روکا جائے۔ میرے بھائیو، یہ ہاتھ کا شکر ہے۔ جو بندہ بھی چاہے کہ میں اپنے ہاتھ کی نعمت کا شکر ادا کروں تو اس ہاتھ کو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگا دے۔ جو بندہ یہ چاہے کہ میں اپنے پاؤں جو اللہ نے دیے، ٹانگیں دیں، اس نعمت کا شکر ادا کروں، اور اگر اللہ تعالیٰ ٹانگیں نہ دیتا، میرے بھائیو، ہم اپاہج ہوتے، ہم لنگڑے ہوتے، ہم چل نہ سکتے، لنگڑا پالا چل رہے ہوتے۔ آج جو ہم اپنے قدموں پہ چل کر مسجدوں اور خانقاہوں پر جا رہے ہیں، یہ میرے رب کا کرم ہے۔ اب ان پاؤں کا شکر کیا ہے کہ ان پاؤں پہ چل کر ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے مسجدوں میں جائیں۔ ہم ان پاؤں پہ چل کر، قدموں پہ چل کر تبلیغ میں وقت لگائیں، ان پاؤں میں چل کر ہم خانقاہوں میں جائیں، اللہ والوں سے ملیں، ان قدموں پہ چل کر ہم غریب کی مدد کو پہنچیں۔ میرے بھائیو، یہ قدموں کا، پاؤں کا یہ شکر ہے۔ میرے بھائیو، یہ شکر ہمیں ادا کرنے کی ضرورت ہے، لسانی بھی اور جسمانی بھی۔ اسی طرح جسم کا ہر عضو، آنکھوں کا شکر یہ ہو کہ ان آنکھوں کو ان چیزوں پر ہم ٹکائیں جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ ان آنکھوں سے بد نظری نہ کریں، ان آنکھوں کو جائز استعمال کریں۔ یہ دماغ دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ۔ اگر ہمارا دماغ نہ ہوتا ہم پاگل ہوتے، لوگ ہمیں منہ نہ لگاتے، اپنے پاس نہ بٹھاتے کہ یہ پاگل ہے۔ آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے اگر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے تو اس پر، اس دماغ کا شکر یہ ہے کہ اس دماغ کے خانے کو شیطان کا بندہ گھر نہ بنائے، اس میں گناہوں کی منصوبہ بندی نہ ہو، شیطان کی دیے ہوئے وہمے اور وسوسے اس میں جگہ نہ پانے پائیں۔ جب بھی وسوسہ آئے بندہ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب بھی وسوسہ شیطان کی طرف سے آئے بندہ کہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس دماغ کی نعمت کا جسمانی شکر یہ ہے کہ اس دماغ کے اندر دین کے پھیلانے کے منصوبے بنے، اس دماغ کے اندر ختم نبوت کا کام کرنے کے طریقہ کار اللہ سے مانگے بندہ۔ اس دماغ کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ غریب کی مدد کے لیے منصوبہ بندی کی جائے، اپنے محلے میں نظر دوڑائی جائے کہ کون غریب ہے، کون نادار ہے کہ جس کے گھر میں چولہا نہیں جلا، کون بیوہ رہتی ہے کہ جس کا کمانے والا کوئی نہیں۔ میرے بھائیو، یہ منصوبے اس ذہن سے بنے تو پھر اس جسم کے ہر عضو کا شکر پھر تبھی ہوگا کہ جب اس سارے جسم کے ساتھ ہم اللہ کی تابعداری میں آ جائیں گے، اللہ کی غلامی میں آ جائیں گے، ان سارے اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور اس کی ملکیت میں دے دیں گے، اور تمام گناہوں سے جب بچ جائیں گے، ان تمام اعضاء کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق جب ان کو استعمال کریں گے تو یہ میرے بھائیوں نعمتوں کا جسمانی شکر ہوگا۔ بعض اوقات ہم لسانی ذکر تو کر لیتے ہیں، لسانی شکر تو کر لیتے ہیں، لیکن جسمانی اعتبار سے کامل شکر ہم نہیں کرتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم نے انشاءاللہ آئندہ تمام نعمتوں کا لسانی شکر بھی ادا کرنا ہے اور انشاءاللہ جسمانی شکر بھی ادا کرنا ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے، وہ نعمتوں کی دو قسمیں بتاتے ہیں کہ ہر نعمت ان دو قسموں میں سے ہوگی۔ ایک نعمت وجودی کہلاتی ہے اور دوسری نعمت وہ جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھی ہیں وہ عدمی نعمت ہے۔ اب جو وجودی نعمت ہے، جیسے میں نے بتایا کہ جسم کے سارے اعضاء یہ کس نے دیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے وجودی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، تو یہ ساری کی ساری نعمتیں دینے والی ذات میرے رب کی ذات ہے،
تو اس نعمت پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اب آدمی نعمتیں کون سی ہیں؟ مثال کے طور پر ہم جتنے بندے بیٹھے ہیں سب کے سب کثرت کے ساتھ اپنا مکان رکھتے ہیں، جہاں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے چھت ہمیں دے رکھی ہے، عزتوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، کسی خیمے میں نہیں رہتے، کسی جھگی میں نہیں رہتے، فٹ پاتھ پہ نہیں سوتے کہ لوگ ٹھوکریں ہمیں مار رہے ہوں، کسی جھگی میں نہیں سوتے کہ جیسے بارش باہر ویسے جھگی کے اندر۔ میرے بھائیوں، عزتوں کے ساتھ ہم ایک گھر میں رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ نہ کچھ گزر بسر کے لیے دیا ہوتا ہے کہ گھر کا کرایہ ادا کر لیتے ہیں۔ تو اکثریت کے پاس کیا ہوتا ہے؟ اپنی نعمت ہوتی ہے مکان کی۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو آدمی نعمتیں ہیں جو وجود سے ہٹ کر ہیں، ان پر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اور نعمت کیا ہے؟ اولاد کی نعمت ہے۔ دیکھیں، اگر اولاد نہ ہو تو انسان کو کسی کام میں جی نہیں اس کا لگتا۔ وہ کہتا ہے میری تو اولاد ہی کوئی نہیں، میں کس کے لیے کماؤں، میں کس کے لیے محنتیں کروں، میں کس کے لیے کما کرنے والے اس کی منہ میں ڈالوں، میرا گھر تو میرے بچوں کی رونق سے خالی ہے، میرے بچے گھر میں کھیلتے کوئی نہیں، اگر کھیلا کرتے تو پھر یہ نعمت ہوتی تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا۔ میرے بھائیو، یہ سوچ غلط سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عدم کے طور پر اس وجود سے باہر کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی نعمت دی ہے۔ اگر اولاد کی نعمت بعض افراد کو نہیں ملی تو ہم سوچیں کہ انبیاء کو بھی تو بڑھاپے میں یہ نعمت اللہ نے عطا فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری نعمتوں سے، میری اس اولاد کی جتنی بھی نعمتیں ہیں جو میں نے دنیا کی زندگی میں تمہیں نہیں دی، اس میں اگر کمی آئے تو تم نے میری رحمت سے، میری نعمت سے مایوس نہیں ہونا۔ میں انبیاء کو پچھلی عمر میں بھی اولادیں میں نے عطا کی ہیں، تیرا کام ہے مانگتے رہنا، میں کسی نہ کسی مرلے پر تمہیں اس نعمت کا بدل عطا کر دوں گا۔ تو اولاد کی نعمت پر بھی میرے بھائیوں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بیوی جیسی ہمیں نعمت عطا فرمائی، نیک اور صالح بیوی، یہ کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اچھی بیوی کو پسند فرمایا، آپ نے نیک اور صالح بیوی کو پسند فرمایا۔ میرے بھائیوں، اس نعمت پر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کی ہم گنتی کرنے پر آئیں تو ہم گنتی نہیں کر سکتے۔ آپ خود سوچیں، ہم کچھ نہ کچھ روزانہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر کھا کے سوتے ہیں، ہمیں بھوک نہیں ہے، ننگ اور افلاس نہیں ہے، ہماری قوم روزانہ رات کو کھا کے سوتی ہے، اور اس نعمت پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ چٹنی سے ہی صحیح، دال ہی سے صحیح، اگر مرغے چرغے نہیں ہیں تو پیٹ بھر کر الحمدللہ ہم روزانہ سوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں شکووں سے بچنا ہے اور احسانات خداوندی کو ذہن میں لانا ہے کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، ان احسانات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہم ادا کریں۔ میرے بھائیوں، آج 14 اگست ہے، یہ یوم آزادی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت بھی پاکستان کی صورت میں عطا فرمائی ہے۔ اس نعمت پر بھی ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ دنیا میں بہت سی قومیں ہیں اور مسلمان قومیں ہیں جو ابھی تک آزادی حاصل نہیں کر سکیں۔ برما کے مسلمانوں نے کیا آزادی حاصل کر لی؟ چچنیا کے مسلمانوں نے کیا آزادی حاصل کر لی؟ فلسطین کے مسلمانوں کی آزادی غصب ہوئی ہے، کیا انہوں نے حاصل کر لی؟ کیا ان کی عزتیں محفوظ ہیں؟ کیا ان کی عزتیں لٹ نہیں رہیں؟ کیا بچوں اور بچیوں کی عزتیں ان پامال نہیں کر رہے کفار؟ میرے بھائیوں، آج ہم اپنے گھر میں محفوظ طریقے سے سوتے ہیں۔ یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہم عزتوں کے ساتھ گھروں میں رہ رہے ہیں، عزتوں کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، خانقاہیں آباد ہیں، اپنے بچوں کو مدارس میں بھیج رہے ہیں، ہم پر کوئی پابندی نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو حفظ قرآن کرا سکیں، ہم پر کوئی پابندی نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو علم پڑھا سکیں، ہم ختم نبوت کی بات کر سکیں،
तबलीग कर सकें। मेरे भाइयों, ये सारी नेमतें जो मिली हैं ये अल्लाह ताला की अता करदा हैं, इसलिए इस नेमत की हमने कदर करनी है, पाकिस्तान की कदर करनी है, पाकिस्तान की नाकदरी नहीं करनी। पाकिस्तान को खलफशार से बचाना है, हमने पाकिस्तान को इंतशार से बचाना है, पाकिस्तान को हमने अल्लाह ताला का एक नेमत गैर मुतरकबा समझनी है। और ये मेरे भाइयों, ये वो अजीम नेमत अल्लाह ताला ने 14 अगस्त को हमें पाकिस्तान की सूरत में दी, और उस दिन ये 27 रमजान था। सुभान अल्लाह, 27 रमजान था उस वक्त, 14 अगस्त 1947 को, 27वीं शब को, जो कुरान की सालगिरह का दिन था, वही पाकिस्तान की सालगिरह का दिन है। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला ने हम पर कितना एहसान फरमाया। हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी, लाखों लोगों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, लाखों उलमा तहे तय किए गए। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि दीनदार तबके ने जितनी कुर्बानियां इस मुल्क के लिए दी हैं, अंग्रेज को निकालने के लिए दी हैं, वो तारीख का एक रोशन बाब हैं। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि पेशावर काबिल से लेकर, काबिल से जो जीटी रोड निकलता है, पेशावर से कलकत्ता तक कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिस पर किसी आलिम की लाश को सूली पर न लटकाया गया हो। हर दरख्त पर एक लाश थी, हर घर में मातम था, नंगा करके तेल के कड़ाहों में जिंदा जलाया गया उलमा को। मेरे भाइयों, ये उनकी कुर्बानियों का नतीजा है। ये पाकिस्तान तमाम सियासी उस वक्त की मजहबी जमातों की कुर्बानियों का नतीजा है। इस पर हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है कि उनके खून का सदका अल्लाह ताला ने आज हमें अमन के साथ इस मुल्क में रहने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसका तज़किरा भी फरमाया। एक कौम के बारे में इरशाद फरमाया, लक़द कान लिसबइन फी मस्कनिहिम आया, तुम्हारे लिए कौम सबा के अंदर, इस किस्से के अंदर बेशुमार निशानियां थीं। ये वो कौम थी जिसके पास इतने बागात थे कि जिसके रास्ते पे चलते थे, जन्नतान आई यमीन व शिमाल, उनके दाएं भी बागात थे, बाएं भी बागात थे। हम भी आज पाकिस्तान में निकलते हैं, हमारे दाएं बाएं बागात होते हैं, कहीं संतरे हैं, कहीं दूसरे फ्रूट हैं, कहीं खुबानियां हैं। हम गिलगित बल्तिस्तान गए, यूं खोशे अंगूरों के माशाल्लाह चमन में हमने देखे हैं। कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गिलगित बल्तिस्तान ने यूं गाड़ी पे चलते हुए खुद अपने हाथों से हमें वो उन्होंने तोड़कर खुबानियां दी। शायद जैसी मीठी खुबानियां अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई। सिंध के बागात आमों से भरे पड़े हैं, जिस तरफ जाएं बागात ही बागात हैं, नहरें नहरें हैं, दरियाओं का निजाम है। अल्लाह ताला ने गर्मी का मौसम भी इस मुल्क में दिया, सर्दी का मौसम भी दिया। कौम सबा के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जन्नतान यमीन व शिमाल, फिर आगे कहा, कुलू मिन रिज़्क़ि रब्बिकुम, तुम अपने रब का ये रिज़्क़ खाओ और उसी के गीत गाओ। मेरे भाइयों, ये कौम सबा के बारे में फरमाया, बलदतुन तय्यबतुन, ये कितना पाकीज़ा शहर है, व रब्बुन गफूर, और इनका परवरदिगार गुनाहों को माफ करने वाला है। मेरे भाइयों, बशरी तकाज़ों के तहत अगर हमें पाकिस्तान की नेमत के बाद इस नेमत की कदरदानी में अगर कोई कमी आई है तो हमें इस पर इस्तग़फ़ार करने की जरूरत है। और अल्लाह ताला की इस नेमत के शुक्र करने के मेरे भाई तरीके क्या हैं कि इस नेमत का हम हर लम्हा लिसानी शुक्र भी अदा करें, और इस पाकिस्तान की खिदमत करके, हर तरह की इसकी खिदमत करके अल्लाह ताला की इस नेमत को भी हम अल्लाह ताला के हुजूर शुक्र गुजारी के कलिमात कहते रहें। अब 14 अगस्त है मेरे भाइयों, हमारे कुछ ना समझ भाई आज रात गुलगबाड़ा करेंगे, कंसर्ट होंगे, गानों की महफिलें होंगी, कंजरियां नाचेंगी। क्या मेरे भाइयों, ये अल्लाह ताला की नेमत की नाकदरी नहीं तो और क्या है? ये नेमत उसने दी है, ये वापस भी ले सकता है, हमारी नालायकियों के सबब, इस नाकदरी के सबब। इसलिए मेरे भाइयों, जितने हम बैठे हैं, हम अहद करें कि इंशाअल्लाह आज की रात या कल का दिन जिस तरह अल्लाह तौफीक दे, हम इस नेमत पर शुक्राने के नवाफिल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सब ऐद करते हैं इंशाअल्लाह, इस नेमत की कदरदानी है इंशाअल्लाह। हम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की इस नेमत की कदर करेंगे। और कुरान पाक में जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें और दीगर कौमों को और ज़मीन में खिलाफत दी, अल्लाह ताला ने ऐसी नेमत अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई है। मेरे भाइयों, इस नेमत की एक कदर ये भी है कि इस मुल्क में हमने इस्लाम का निज़ाम नाफिज करने की सही करनी है। ये नेमत उसने दी है, ये किसी गैर ने नहीं दी, ये थाली में रख कर पेश नहीं की गई। इसमें इस नेमत के असूल में हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी हैं,
اور دنیا کی واحد ریاست ہے مدینہ منورہ کی ریاست کے بعد، اس ریاست کی بنیاد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، اور وہ ریاست مدینہ کی ریاست تھی جس کی بنیاد کلمہ طیبہ تھی، اور 1400 سال بعد اللہ تعالیٰ نے کلمے کی بنیاد پر یہ نعمت ہمیں بھی عطا فرمائی ہے۔ اس نعمت کی شکر گزاری اور قدردانی یہ ہے کہ اس نعمت کا شکر ہم اس طرح ادا کریں کہ پاکستان میں اسلام کے زرعی اصولوں کے مطابق ہم اپنا نظام عدل بھی تشکیل دیں، نظام میں ایسے خلافت راشدہ ہم یہاں قائم کریں اور لوگوں کی زندگیوں کو آسانیوں سے بھر دیں۔ میرے بھائیو، یہ وہ اعمال ہیں کہ جس اعمال کے کرنے پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کی رات ہم انشاءاللہ نوافل شکرانے کے ادا کریں گے انشاءاللہ، اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما رکھا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ میرے بھائیو، ہم نے کفران نعمت کی تھی، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر نہیں کی، اور پھر 71 میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت میں کمی کر دی اس کفران کی وجہ سے کہ ہمارے ایک مشرقی بازو ہم سے علیحدہ ہو گیا۔ میرے بھائیو، اگر اسلام کو اس ملک میں ہم نے نافذ نہیں کیا، اگر اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اس ملک میں ہم نے نافذ نہ کیا، اگر ختم نبوت کے منکرین کی اس ملک کے اندر ہم نے سرکوبی نہ کی، تو پھر میرے بھائیو، جس طرح مشرقی پاکستان خاکم بدہن ہم سے علیحدہ ہو گیا، ایسا نہ ہو کہ یہ نعمت بھی اللہ تعالیٰ ہم سے واپس لے لیں۔ اس لیے آج کی رات ہم عہد کرتے ہیں اللہ کے حضور کہ انشاءاللہ اس نعمت کی قدردانی کے طور پر پاکستان کو انشاءاللہ اسلام کا قلعہ بنائیں گے انشاءاللہ، پاکستان میں اسلام کا عادلانہ نظام لانے کی انشاءاللہ صحیح اور کوشش کریں گے۔ جتنی بھی جماعتیں اس کوشش کر رہی ہیں، انشاءاللہ ہم اس کے دست و بازو بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نعمتوں پر احساس شکر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور ان نعمتوں کا احساس اور شعور ہمارے اندر بیدار فرمائے، اور پاکستان کو قیامت کی صبح تک قائم دائم فرمائے، اور اس نعمت کی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔